جی پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہیں صبح میں اپنے تمام نئے ناظرین کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے وفاداری حضرت باز سلامدار اور بی بی فضا رضوان اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ جو وفا ابن زیاد کے ساتھ اور یزید کے ساتھ نبھانے والے ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی ہیں. کچھ اشعار عقیدت کے بہن آپ کے پاس؟ جی بالکل. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشاں، ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشاں، جس گھڑی پہنچا تھا فوج اشقیاء کے درمیاں. ہر طرف سے آ رہی تھی بس صدائے العما، نعرہ عباس تھا اور تھی فرشتوں کی زبان. ہاں اسی پرچم سے آیا کربلا میں انقلاب، ہاں اسی پرچم سے آیا کربلا میں انقلاب، لے کے اس کو جب گیا دریا پہ ابن بوتراب. چوم لی موجوں نے بڑھ کے اسب غازی کی رقاب، اس کے نیچے کی چمک سے روشنی آفتاب، اس کے پنجے کی چمک سے روشنی لی آفتاب. جب تلک اونچا رہا کربلا میں غازی کا علم، جب تلک اونچا رہا کربلا میں غازی کا علم، آ سکا نہ خیمہ سرور میں ادا کا قدم. یہ علم ٹھنڈا ہوا رونے لگے شاہ امم، رو کے کہتے تھے یہی تھا میرے لشکر کا بھرم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم جزاک اللہ. پیچھے اگلے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی میں جی زہرا بات کر رہی ہوں شاکر سے. جی مہربانی بہن. جی ایک تھوڑا سا کام تھا، دوسرا نوا پڑھنا تھا میں نے بیٹی کے ساتھ. تو جی. یہ تھا کہ وہ جو مولانا سخاوت تھے پروگرام کیے ہمارا میں، انہوں نے جی تو انہوں نے کہا تھا کوئی دعاؤں کی بک ہے تو وہ اس کے لیے نمبر ہمیں چاہیے تھا، جو امریکہ کا بھی اور پاکستان کا بھی. اچھا، آپ یہ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ ہی آپ نمبر پہ فون کر کے ان کا نمبر پوچھ سکتی ہیں بہن. ہاں وہ کیا تھا میں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں پھر 2 بجے کے بعد کریں تو ہاں 2 بھی انشاءاللہ بج جائیں گے، 2 بھی بجیں گے انشاءاللہ. تو آپ تھوڑا انتظار کریں، وہ شاید پرووائڈ کر لیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل اجمعین. عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے، تنہا مسافر کو لاکھوں نے گھیرا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے. تم نے نہ دیکھی بس ہماری زینب سلائی میری سواری، رخصت کا میری منظر جب تھا، سینے سے لگ جاؤ بھائی اکیلا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے. جب سے ہو بچھڑے عباس ہم سے، اہل حرم ہے لپٹے علم، کیسے جیے گی بالی سکینہ، کیا ہوگا بتلاؤ بھائی اکیلا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے. لشکر کہاں کا جب تم نہیں ہو، آنا تو کچھ ہے اب تم نہیں ہو، کتنا اکیلا کتنا ہوں تنہا، سینے میں ہے گاؤں بھائی اکیلا ہے، عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے. دن بھر اٹھائے کتنے جنازے، اب کون ہے جو دے گا دلاسے، ہوتے اگر تم دیتے دلاسا، آؤ چلے آؤ بھائی اکیلا جزاک اللہ. ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
मोहम्मद। नीचे अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेहरबानी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ नाम ऐसे होते हैं जी जो ज़र्ब मिसल बन जाते हैं। जी जी रुस्तम एक पहलवान थे, आज तक रुस्तम ज़मान रुस्तम ये ज़र्बुल मिसल बन जाते हैं। माशाल्लाह। इसी तरह शहनशाह वफा हज़रत गाज़ी अब्बास का नाम, अगर अब्बास का नाम ही वफा रख दिया जाए या वफा का तर्जमा अब्बास कर दिया जाए तो सुभान कोई अल्लाह। ताज्जुब की बात नहीं है। बेशक बेशक। जनाब में अम्मा फिजा का जो मकाम था जी उसके लिए आपने ये हर वफादारी का सिलसिला जो लिखा है अम्मा फिजा के मुतालिक में 3 बंद शायर ने कितनी तारीख बयान कर दी है, परफेक्ट जी जी। इरशाद बिस्मिल्लाह। तारीख के उफक पर वो माजी है जलवागर, गालिब है जिसकी सुर्खियां अखबार हाल पर, वो मंजिल शरफ वो सदाकत का मुस्तकर, सहने बतूल में वो मसावात की सहर, गम फातिमा के साथ खुशी फातिमा के साथ, फिजा बहन की तरह रही फातिमा के साथ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खातून कायनात का वो आखिरी सफर, बेचैनियों की धूप मोहम्मद के बाग, फिजा ने की वसीयत ज़हरा पे नजर, बोली जबी ज़ैनब व कुलसूम चूम कर, जब तक भी सांस लूंगी अतायत करूंगी, शहजादियों कनीज हूँ खिदमत करूंगी। सुभान अल्लाह। आखिरी बंद है, कासम पर धूप आती तो चादर थी साहिबां, आंचल का फर्श औरों मोहम्मद की कहकशां, बाकर के साथ रज़वाए खैबर की दास्तान, मादर की तरह गैसवे अकबर में उंगलियां, असगर को लोरियों से मुजाहिद बना दिया, फिजा ने शेर खार को हंसना सिखा दिया। सुभान अल्लाह ताला उनकी वफाओं, उनके सदाकतों, उनकी हमें उन्हीं के इसी बयान पे कायम और दायम रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमारा आशिर भी करबला वालों के साथ करे, इलाही आमीन। हमारी जिंदगी भी उसी सोच में हो, दुआ में याद रखे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद साहब वाटफोर्ड से। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई हम आसद कौन कहाँ से? मैं मैनचेस्टर ਤੋਂ भाईजान बोल रहा हूँ मोहम्मद फरूक साहब। जी जी। मैं कल भी ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ। तारिक साहब। हाँ जी मोहम्मद तारक। जी जी बिस्मिल्लाह। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਦਾਇਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਮਾਤ ਬੋਲਣ। वाह वाह। ਤੇ जिंदगी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ साडी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। माशाअल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ जी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जज़ाकल्लाह तारिक साहब, बड़ी खुशी सानू भी हो रही है कि हिदायत टीवी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ। ਮੈਂ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ कलमात बोलना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जरूर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फराज मजबई। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, हाँ आबरू दीने हक की बचा ली, मोहम्मद का प्यारा नवासा, तो मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, हर दो जोली मेरी या मोहम्मद, आप दर में न जाऊंगा खाली, नवासों का सदका अता हो, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई मोहम्मद फरूक साहब। जी जी बिस्मिल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट है कि थानू वो क्या म्यारे जिंदगी रखा है हुसैन ने, वो आप जो शेर है वो सुना दें। जरूर जी जरूर। अगर बहुत माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, नहीं जी, ਚਲੋ नहीं, ਮੈਂ अकीदत ਆਪਣੇ होनी ਦਿਲ चाहिए ਚ हर बाजी। वक्त 24 घंटे और 12 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुभान अल्लाह। 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿयारत भी हुई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तारिक साहब मैनचेस्टर से
دعائیں دینے کا بہت شکریہ. اور ہدایت ٹی وی کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں جوڑا جائے اور جو صحیح حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. اگلے کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنا جہاں بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. جی مہربانی, بہت شکریہ. ہاں آپ نے حضرت عباس کی سواری کا نام پوچھا تھا. جی تو دو نام ذہن میں ہیں, کیونکہ میں نے بہت جگہ مرتجس کا بھی نام سنا ہے, عقاب کا بھی سنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی, اور حضرت عباس پہ مناجات لکھی ہے, وہ سناتی ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد. پہلے میں آپ کو اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں. امام زمانہ کو پرسہ دیتی ہوں. جزاک اللہ. تمام شہادتوں کا. جزاک اللہ. ہماری السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین. رنجو علم ملال و ستم سے بچائیے, بگڑی بنائیے میری بگڑی بنائیے, مشکل کشا کے لاڈلے تشریف لائیے, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. ہم پیروان فاتح بدر و حنین ہیں, دل سے فدائے تام شہ مشرقین ہیں. ہم لوگ سوگوار امام حسین ہیں, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. فوجی چہے خدا کے علمدار آپ ہیں, حمزہ ہیں آپ جعفر طیار آپ ہیں. ہم بے کسوں کے مونس و غمخوار آپ ہیں, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. مانگا ہے حق سے آپ کو نفس رسول نے, بیٹا کہا ہے آپ کو بی بی بطول نے, فریاد کی ہے آپ سے ہر دل ملول نے, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. سرکار دو جہاں کی رسالت کا واسطہ, مولائے کائنات کی عظمت کا واسطہ, اور اہل بیت پاک کی عصمت کا واسطہ, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد آئیے سرکار آئیے. قوت ہے آپ ہر لب گفتار کے لیے, ڈھارس ہے آپ ہر دل بیمار کے لیے, دل مضطرب ہے آپ کے دیدار کے لیے, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. روشن کیا ہے آپ نے شیر خدا کا نام, ہے آپ کے وجود سے قائم وقت کا نام, چمکا لہو سے آپ حسن عطا کا نام, عباس نامدار غم سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. وہ چھسائے دیوار آپ کا, میں ہوں کنیز اے میری سرکار آپ کا, توقیر کو نصیب ہو مجھ کو بھی نصیب ہو دیدار آپ کا, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. اے شاہدی کے مونس و غمخوار المدد, اے کربلا کے جعفر طیار المدد, اے ورثدار حیدر قرار المدد, عباس نامدار غموں سے چھڑائیے, وقت مدد ہے آئیے سرکار آئیے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت سے کالرز ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق جی اشتیاق بٹ صاحب. مولا علی مدد. مولا علی مدد. جی میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت وعلیکم السلام. السلام. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک فاروق بھائی. یزیدیوں کے منہ پہ تماچا ہے جناب حضرت عباس علیہ السلام کا نام. سبحان اللہ. بہت بڑا نام ہے فاروق بھائی, بس یہ نام لینے سے ہی یزیدیوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں فاروق بھائی, یہ حقیقت ہے. لیکن چھپ کے وار کرنا یہ ان کی پرانی عادت ہے. 1400 سال پہلے جو نبی پہ وار کرتے تھے, انہی کی اولادیں, انہی کے ماننے والے پیچھے ابھی چلے آ رہے ہیں. تو ہمارے بھائی نے محمد طارق صاحب نے فون کیا مانچسٹر سے, بہت سی دعائیں ان کے لیے, بہت خوشی ہوئی. فاروق بھائی میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام یا
نبی پاک کی آل اولاد کا ذکر کرنا اس میں کوئی شیعہ سنی ہندو مسلم کی قید بالکل نہیں ہے, صحیح بالکل نہیں ہے. آپ جس مذہب جس مسلک سے رہیں, آپ مجھے بتائیں کہ حسین علیہ السلام کا ذکر کس نے نہیں کیا. پتھروں سے لے کے کائنات کے ہر ذرے ذرے نے حسین حسین کی صدائیں دی ہیں. تو ہمارے بھائی کے لیے بہت سی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تو سلامتی دے, ان کی فیملی کو ترقی عطا فرمائے, ان کو دے, ذکر امام حسین علیہ السلام میں رہیں. فاروق بھائی دو باتیں ہیں, ذکر حسین بس مظلوم اور ظالم کی پہچان ہے. آپ ظالم کا ساتھ چھوڑ دیں, چاہے وہ ممبر میں بیٹھا ہے, چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے, چاہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بس آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں, حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں. تو بس چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. جی ضرور. کہ صدیوں سے یہ کیا آب رواں ڈھونڈ رہا ہے, صدیوں سے یہ کیا آب رواں ڈھونڈ رہا ہے, عباس کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. بیت ابو طالب کے سوا مل نہ سکے گی, بیت ابو طالب کے سوا مل نہ سکے گی, دولت تو وفاؤں کی کہاں ڈھونڈ رہا ہے. ایک شعر بھی لکھا نہیں حیدر کی ثنا میں, ایک شعر بھی لکھا نہیں حیدر کی ثنا میں, نادان ہے جنت میں مکان ڈھونڈ رہا ہے. کیا بات. نسبت نہیں جب کوئی بھی سردار جہان جنا سے, کس واسطے پھر راہ جنا ڈھونڈ رہا ہے. ہے بغض علی دل میں نظر کعبے کے اوپر, ہے بغض علی دل میں نظر کعبے کے اوپر, دوزخ کا مکین جائے امان ڈھونڈ رہا ہے. شعر ہے ماتھے پہ نشان سجدے کا دل مسجد زرار, ماتھے پہ نشان سجدے کا دل مسجد زرار, بت خانے میں آواز اذان ڈھونڈ رہا ہے. قذاق کے فدق چھپ نہیں سکتا تو کہیں بھی, قذاق کے فدق چھپ نہیں سکتا کہیں بھی, تجھ کو در زہرا کا دعاں ڈھونڈ رہا ہے. تو فاروق بھائی آپ نے ایک اما فضا کا جو واقعہ سنایا تھا کہ اما فضا نے اتنی عمر مانگی تھی, تو خدارا آج کے ملا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اما فضا کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جن کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ماں کہا ہے, اور انہیں پتہ تھا کہ میں کربلا تک زندہ رہوں گی. تو یہ ان کے مقام کی بہت بڑی فضیلت ہے. کوئی آج کا انسان کیا بیان کر سکتا ہے جن کی نبیوں نے تعریفیں کی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہو, تو آج کا بندہ کیا کر سکتا ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مہربانی اشتیاق بٹ صاحب, بہت شکریہ. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عبدالفروغ صاحب جی بہت مہربانی. محمد یعقوب صاحب آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام بھائی. اور جناب کی باتیں سن رہا ہوں, اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا سن رہی ہے آپ کی باتیں, اور آپ کا اخلاق اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے, جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ بچا ہو تو ایسا ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطانوں کے شر سے بچائے, اور ہم لوگ سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بات کے ساتھ دیتے رہے. دنیا میں دو ہی مذہب ہیں, ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے. جو جھوٹ ہے یہ شیطان کا مذہب ہے, اور سچائی جو ہے یہ نبیوں کا مذہب ہے. تو ہم لوگوں کو سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں نے آج کل آپ کا ٹی وی صرف چینل دیکھتا ہوں, باقی کے ٹائم میں چینل بند رکھتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ سب لوگ اچھی باتیں سنیں اور شیطانوں کے چینلوں سے ہم لوگوں کو بچائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت میں آ جائیں. اگر لوگ سچے دل سے محبت کرتے تو آج یہ تفصیلی گروہ اور لشکر جنگی اور دوسرے تیسرے یہ سب نہ ہوتے, کیونکہ ان کی محبت میں سچائی نہیں تھی. سچ جو ہے یہ نبی کی محبت ہم لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت کے ساتھ پیار کرو. محبت کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو شیطانوں سے بچا سکتے ہیں. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, اور آپ کا شکریہ, اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت مہربانی. اللہ حافظ. محمد یعقوب صاحب تعریف کیا, آپ خود اتنے بڑے ہیں, ہم سے سینئر بھی ہیں, خود ادب سے سلام کرتے ہیں. ہمارے اخلاق کیا ہونے ہیں اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں, بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی میں ربا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. فاروق بھائی جی مہربانی, بہت شکریہ.
جی میں سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ نے سوال جو پوچھا جناب غازی عباس علمدار کی گھوڑے کا نام، میری جتنا میں نے پڑھا اس کے مطابق ان کے گھوڑے کا نام قاب ہے. ٹھیک ہے. اور جو فاروق بھائی ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی کہ آپ ابھی لائیو بندہ ہو تو یہ کہہ دیں کہ کریں کہ جو بھی کریں جو ہے وہ فون تو مختصر کر کے سب کو موقع ملے. دل تو سب کو کرتا ہے منقبت پڑھے، نوحہ پڑھے، اسلام پڑھے، دل تو یہ بھی کرتے ہیں نا سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ جب وہ ملتا ہے. تو اگر بہت کائنڈنس ہوگی اگر آپ میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی بھی بات سن لی ہے لوگوں نے. اللہ کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. جی بالکل مختصر تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز آئیں اور ہر کوئی چاہ رہا ہے اس عقیدت میں شامل ہو. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی، صادق بول رہے ہیں. کاظم ہمارے ساتھ دوبارہ بتائیے گا نا. صادق بھائی سے صادق بول رہے ہیں. جی 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 صادق بھائی، تھوڑی سی آواز آپ کی کٹی. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں، اور آپ کے سوال کا نام یہ تو شاید مولا عباس کے گھوڑے کا نام عقاب یا اشہل ہے. ٹھیک ہے. اشہل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مولا عباس کی وفاداری کیا ہے. آج بھی امام حسین کا تابوت اٹھتا ہے تو ساتھ میں مولا عباس کا علم رہتا ہے. یہ ان کی وفاداری کی ایک مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آج بھی اگر مولا امام حسین کا تابوت اٹھتا ہے تو الگ نہیں ہوتا ہے، ساتھ میں علم بھی ساتھ میں رہتا ہے. بے شک بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چلیے کھل کے تو سامنے آ رہی ہے ابن زیاد وغیرہ جو بھی ہیں، تو کم سے کم ان لوگوں نے یہ سوچی ہے کہ چلو اب کم سے کم کھل کے کافرانہ حرکت کرو تاکہ منافق سے بچ جاؤ. ہاں، اس خانے سے نکل کے سیدھے سیدھے کافر ہو جاؤ. صحیح ہے. ابھی تک تو منافق کا حرکت کر رہے تھے نا کہ ہاں نہیں چلو کم سے کم کھل کے سامنے تو آؤ. کیونکہ رسول اللہ کے دور میں کافر جو تھے وہ بڑے بڑے نامچین ابو جہل اور شیبہ اتبا، یہ تو کھلے نامی گرامی کافر تھے، کھل کے سامنے آتے تھے. جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ تو منافق ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ میں جو بیٹھے ہیں یہ منافق حرکت کر رہے ہیں، وہی حرکت یہ لوگ کر رہے تھے. لیکن اب ان لوگوں نے سوچا کہ چلو کھل کے کافر تو ہو جاؤ، منافق سے بچ جاؤ. آخری دور چل رہا ہے نا، اب منافقت کا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ کوئی چھپ نہیں سکتا جس کا آگے بڑھ رہا ہے کہ آج ان کے لوگ، ان کے بچے خود پوچھتے ہیں کہ اگر امام حسین کو یہ لوگوں نے مارا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں. تو یہی سب جلوس وغیرہ لے کے چلتے ہیں، یہی سب کرتے ہیں، یہی ماتم گریا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات ہے فاروق بھائی. جی. رسول اللہ کی بیٹیوں کو لے کے ان لوگ بہت بولتے ہیں کہ رسول اللہ کی چار بیٹی. ارے بھائی انا آتے نا کل کو سر فصل، یہ آیت پہ غور کر لو، پتہ چل جائے گا کہ ایک بیٹی تھی کہ چار بیٹی تھی. اگر صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ آیت نہ آتی. کیونکہ یہ آیت کا نزول اسی وقت ہوا جب وہ شیبہ اتبا اور ابو جہل خانے کعبہ کے نیچے بیٹھ کے نا کہتے تھے یہ تو ابتر ہیں، ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، آج نہیں مشن کل ختم ہو جائے گا. تو رسول اللہ خدا نے کہا ناراض مت ہو میرے حبیب، میں تمہیں ایک کوثر عطا کروں گا، اور وہ نسل تمہاری جناب فاطمہ زہرا. سب نے اس کا ترجمہ کیا کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے. تو جب اولاد اگر جناب فاطمہ زہرا سے چلنا تھی تو پہلے، جب لڑکی سے چلانا تھی تو پہلے جو 3 لڑکیاں تھیں ان سے کیوں نہیں چلائی؟ بالکل سوچنا چاہیے سب کو. بہت شکریہ صادق صاحب، پونا انڈیا سے آپ شامل ہوئے. اور بات کرتے ہیں اگلے کالر سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی مانچسٹر سے. خادم حسین صاحب. جی آپ لائیو آ چکے ہیں خادم صاحب، آپ بات کریں. عرض یہ ہے کہ جناب فضا سلام اللہ علیہ کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، بے شک، کہ کائنات میں ہر انسان سیدہ فضا سلام اللہ علیہ سے پکارتا ہے. حالانکہ حبشی قبائل سے بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن ہم ان کو سیدہ کر کے پکارتے ہیں اور علیہ السلام کر کے پکارتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کسی خاص و عام کو یہ مرتبہ نہیں ملتا. بے شک یہ صرف جناب فضا ہیں کہ جن کا مقام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں کہ میں جہنم کا جانے کا خواہش رکھتا ہوں. تو فضا کہتی ہیں عباس
تو جہنت کے خواہش رکھتا ہے، میں تو ہر وقت جہنت میں رہتی ہوں. واہ واہ. یہ جناب فضا کا مقام سوچ تھا کہ ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو جنت میں تصور کرتی تھی، اور ایک شہنشاہ بادشاہ کی بیٹی ہونے کے ناطے جی جو غربت اور جو اسیری جناب فضا کی زندگی کے ساتھ تاریخ میں لکھی گئی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں. جناب سیدہ فضا سلام اللہ علیہ نے جناب حسنین شریفین کریمین کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی ہے، سوکھی جو کی روٹی کھائی ہے، سفر کیا ہے، مصیبتیں ڈالی ہیں، ہر قسم کا اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ جس کو رسول کہتا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت ہیں، اور وہ شہزادے جناب فضا کو ماں کر کے پکارتے ہیں. کیا رتبہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام ہے جناب فضا کا کہ حسنین شریفین کریمین جیسے شہزادے جن کو رسول کے مہر نبوت پر بیٹھنے کا شرف ہوا، جن کو جناب ختمی مرتبت کے لیل کو پکڑنے کا اور مہار بنانے کا شرف حاصل ہوا، وہ جناب فضا کو ماں کہتے ہیں. سبحان اللہ. فاروق صاحب، مجھے خوش قسمتی ہے کہ میں 2 مرتبہ جناب سیدہ فضا کی تربت کے پاس گیا ہوں. جناب سیدہ فضا سلام اللہ علیہ کی تربت پر تالا لگا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگ ہیں جو جن کے لیے یہ تالا کھلتا ہے. چند سیدانیاں تھی، میں ان کے ساتھ تھا اور وہ عربی خاصی بول لیتی تھی، تو ان کے وسیلے سے میں بھی ان کے ساتھ تربت کے قریب جا کے ہاتھ لگا سکتا تھا اور دعائے مغفرت اپنے لیے کروائی کی تھی. تو مجھے ایک دفعہ موقع نہیں ملا، ایک دفعہ موقع ملا. جزاک اللہ. آخری بات کر کے یہ اجازت چاہوں گا کہ جناب فضا کا مقام اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ جناب فضا کا جنازہ شام میں اٹھا اور امام باقر علیہ السلام مدینے سے شام آئے اور جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فضا کے علاوہ کوئی تاریخ میں لفظ انسان نہیں ہے جو کہ موت کے بعد جنہوں نے کلام کیا ہو. جناب فضا نے جناب باقر سے کہا کہ بیٹا میری لاش کو چھوڑ جاؤ، تمہارے بابا کا جنازہ مدینے میں پڑا ہوا ہے، لہذا فوراً اپنے کے جنازے پر پہنچو. جناب فضا کا مقام، جناب فضا کی معرفت رسول نے بھی ریکگنائز کی تھی. جزاکم اللہ خیرن جزا، فی امان اللہ. فی امان اللہ. بہت مہربانی. خادم حسین صاحب کے بعد ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں سرفراز کھوسو نواب شاہ سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی سرفراز کھوسو صاحب نواب شاہ سندھ سے، بہت شکریہ. میں آپ کا پروگرام تقریباً ڈیلی دیکھتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. بہت اچھا پروگرام ہے، اور میرے خیال میں جو غازی آباد کے گھوڑے کا نام تھا تو وہ دلدل ہی تھا. دلدل. ہاں، اور آپ کو ایک شعر سناؤں گا مولا علی کا. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. گلی گلی میں علی کی سزائیں دیتا ہوں، واہ. میں منکروں کو بس یہی سزائیں دیتا ہوں. واہ واہ. اور علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو لاکھوں دعائیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہم صلی اور اللہ. ایک مصرع آپ کو سنا دوں گا. جی بسم اللہ بسم اللہ. یزید والو یہ سن لو حسین زندہ ہے، یزید والو یہ سن لو نبی کا دین نہ بدلو حسین زندہ ہے. کسی نے خدا سے قرآن کافی ہے، اسی قرآن سے پوچھو حسین
زندہ ہے یزید والو یہ سن لو یہ نظر و نیاز یہ نور ہے یہ مجلس ماتم یہ نظر و نیاز یہ نور ہے یہ مجلس ماتم بتا رہی ہے تجھے بتا رہی ہے تجھے ماشاءاللہ سلامت رہیں سرفراز خسرو نواب شاہ سے یزید والو سن لو حسین زندہ ہے. تو اسی بات پر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.